ہی کی عبادت. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر پیش کیے کفار مکہ کے سامنے، یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے، تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلٹا کر بولتے تم یتیم ہو، تمہارا باپ تمہاری پیدائش سے پہلے مر گیا، تمہاری ماں کچھ عرصے کے بعد مر گئی، جو تم کو دادا پرورش کر رہا تھا وہ کچھ سال میں مر گیا، جس چچا نے تمہاری ذمہ داری لی وہ چچا اچانک تمہیں بڑا کرتا ہوا غریب بن گیا، مفلس ہو گیا. گویا یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنا چاہتے تھے کہ اے نبی آپ کے قدم تو بڑے نحوست والے ہیں کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا باپ چلا گیا، پیدا ہونے کے کچھ دن میں ماں چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد دادا چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد چچا چلا گیا، اور اللہ کو ایسا کیا ہو گیا کہ ایسے نبی کو ہمارے بیچ بھیجا ہے جو پیدائشی یتیم ہے، نعوذ باللہ. اور عرب کے پاس، اب کے عرب نہیں بول رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو عرب تھے ان عربوں کے پاس یتیم کی گالی بہت بری مانی جاتی تھی. اگر کسی کو بہت گندی ذاتیت کو گالی دینا ہے، آج ہمارے اپنے معاشرے میں بعض گالیاں ہیں جس کے بعد انسان آپس میں لڑ پڑتے ہیں اگر سامنے والے نے کہہ دی. عربوں میں اگر کسی کو لڑنے کا ہے تو وہ سامنے والے کو یتیم ہے کیا کہہ کر پکارتا تھا، بہت بری بات مانی جاتی تھی. تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کمبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے تانا دینا شروع کیا. اسی لیے اللہ نے سورہ والضحیٰ، سورہ دہا پڑھتے ہیں نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس میں کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. اے نبی جب آپ یتیم ہو گئے تھے تو کیا آپ کا رب آپ کی پرورش نہیں کر رہا تھا؟ آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ آپ یتیم ہیں تو آپ کو آپ کے رب کا سہارا ڈائریکٹ مل گیا، باپ بیچ میں سے ہٹ گیا تھا. الم یجدک یتیما فآویٰ، افسوس نہ کریے. لیکن یہ سب کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے لا الہ الا اللہ تو کفار مکہ بولے یہ کون سے اللہ کی طرف بلا رہے ہو تم ہمیں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کفار مکہ پہلے سے اللہ کو مان رہے تھے. جیسے ہی نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، کہنے لگے یہ کون سا نیا اللہ لے آئے ہو تم ہمارے لیے، ہم تو پہلے سے ہی اللہ کو مانتے ہیں. یہ اب کیا نیا کون سا ایمان چاہتے ہو تم ہمارا؟ تم چاہتے ہو اللہ کو مانے ہو تو مانتے ہیں. نبی نے کہا یہودی کو لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، کہا لا الہ الا اللہ وہ تو میں مانتا ہوں. یہودی بھی مانتا تھا، عرب یہودی، کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی سے کہا لا الہ الا اللہ، کہا کون سا اللہ، میں تو مانتا ہوں اللہ کو. سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ اس کا معنی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کا نام پہلے سے تھا، اللہ کے ماننے والے بھی. تو اللہ نے مگر ایک شرط لگائی. کہاں پر؟ سورہ بقرہ کی آپ آیت نمبر جب 8 اور 9 پڑھیں گے تو اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. آپ لوگ کئی بار سنے ہوں گے یہ آیت شریف. اور ان میں کچھ انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر بھی لائے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے، بولو نا زور سے، کیوں بولے ہوں گے اللہ تعالیٰ؟ سوچو. اس لیے بولے کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اس کی گواہی دیے. اللہ کو بھی مان رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ایمان والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذْ جَاءَكُمُ الْمُنَافِقُونَ، اور اے نبی آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں، قالو، اور کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اللہ کو تو معلوم ہے، انک لرسولہ، کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد، اب اللہ ان کے بارے میں گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. نہیں سمجھے مطلب؟ چلو میں آسان کر دیتا ہوں. منافق کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جھوٹا ہے بولے. مگر انہیں کیا بول رہا؟ میں اللہ پر بھی ایمان لایا، آخرت پہ بھی لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لایا. وہاں پہ اللہ کیا بولے؟ ان میں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، لیکن یہ ایمان والے.
चलो कोई एक शख्स इसको उठकर कह दो क्यों नहीं है, एक शख्स हाथ उठाओ, मैं पूछता हूं, बोल दो, जिसने सही जवाब दिया एक सीडी गिफ्ट करूंगा। नहीं नहीं, हाथ उठा, हाथ उठाते बोलो, नहीं बोला, हाथ उठाओ, मैं पूछा तो बोलो, बोला। माशाअल्लाह, आपको रसूल नहीं मान रहे हैं, एक जवाब आया। लेकिन वो जो मुनाफिकीन है, वो लोग, सूरह मुनाफिकून पढ़ा देखो, खालू नशहदू इन्नका लरसूलुल्लाह, वो कहते हैं हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल है। क्या वजह हो सकती? कोई एक शख्स, आप बोल रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं, अल्लाह नियत को जानने वाले, कोई बहनों में से बोल सकते हैं? जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान नहीं लाए। जुबान से इकरार करे, दिल से ईमान नहीं लाए। चलिए और थोड़ा करीब आ गए, किसको भी नहीं होना है सीढ़ी? बोलिए बोलिए, अच्छा आप बोल दीजिए। चलिए चलिए, माशाल्लाह, मैं ही जवाब दे देता हूं, सीढ़ी मैं ही रख लेता हूं। उसकी वजह यह है, अल्लाह कहता है नबी, ईमान जब अल्लाह आखिरत और आप पर लाने का मसला आया तो इनके मर्जी से या इनके वालिद की मर्जी से लाना नहीं है। आपको हमने जो कुरान में तालीम दी और आप जिस तरीके से इनको ईमान लाने को कहते हैं, अगर इस तरीके से ईमान लाए तो ईमान वाले, वरना मैं गवाही देता हूं ये झूठे मुनाफिकीन है। यहूदी भी अल्लाह पर लाया लेकिन मेरे नबी के तरीके से नहीं लाया। यहूदी आखिरत पर ईमान लाया लेकिन मेरे नबी के तरीके से नहीं लाया। ईसाई भी अल्लाह पर ईमान लाया लेकिन मेरे नबी के तरीके से नहीं लाया। ईसाई भी आखिरत पर ईमान लाया लेकिन मेरे नबी के तरीके से नहीं लाया। और ए नबी, आपके दरमियान बात है जो कलिमा तो पढ़े हैं जुबान से लेकिन दिल से आपके तरीके को नहीं मानते, ये तमाम के तमाम वमा हुम बि मोमिनीन, ये हरगिज़ ईमान वाले लोग नहीं है। क्योंकि आप जिस तरीके पर जब तक नहीं कहेंगे, ये जब तक उस तरीके पर नहीं आएंगे, अल्लाह इनके ईमान को कबूल नहीं करेगा।